محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دو اجتماعی خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے، اور جس میں تاکید کی گئی ہے کہ لوگ زینت اختیار کریں، اچھی خوشبو استعمال کریں، پاکی اور طہارت حاصل کریں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ طہارت اور پاکیزگی کا حکم تو اسلام کا سب سے پہلا حکم ہے۔ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کچھ عرصے کے لیے وحی کا نزول منقطع ہو گیا۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے پہلا شرعی حکم نازل فرمایا تو اس میں پاکیزگی اور طہارت کو اپنانے کا حکم دیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اور یہی وجہ ہے کہ محدثین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے پیارے انمول موتی چنے اور جمع کیے ہیں، اس میں کتاب الایمان سے بھی پہلے کتاب الطہارت کا ذکر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن اسلام صرف ہمیں لباس کی طہارت کا حکم نہیں دیتا، اسلام صرف ہمیں اپنے جسم کی نظافت اور طہارت کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو صاف ستھرا اور پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہمارا اندر بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر میں، ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے لیے کینہ اور بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی قسم ہے، آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی بات کی ہے کہ آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو چکی ہے، آج دوستی کی جگہ دشمنی نے لے لی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تو ہمیں سب سے پہلے آج کے اس عید الفطر کے دن پر میرا یہ پیغام اور میسج ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کی طہارت کی ضرورت ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اچھا خوبصورت صاف ستھرا معطر لباس پہن لیتے ہو لیکن دل صاف نہیں کرتے، تمہاری اس طہارت کی، تمہاری اس پاکیزگی کی رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو دلوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ دلوں کی طہارت چاہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طہارت کو دیکھ لیجئے۔ میرے محترم بھائیوں، انتہائی نفیس الطبع ہے، لیکن جب سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان ترازی کی گئی اور ان پر سب و شتم کیا گیا، ان پر جناب عفت و عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، حضرت مصطح بن اساسہ بدری صحابی ہیں، لیکن منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے بھی اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق وہ جملے، وہ بول دیے جو ان کو زیبا نہیں دیتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اللہ رب العالمین نے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت اور پاکیزگی کے متعلق قرآن پاک کا نزول فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں ناراضگی اور غصہ تھا کہ کم از کم یہ تو میرا خالہ زاد بھائی تھا اور ہر ماہ میں اس کی کفالت بھی کرتا ہوں، اسے نہیں زیب دیتا تھا کہ یہ میری بیٹی کے متعلق، مومنوں کی ماں کے متعلق ایسے کلمات کہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو بکر، کہتے ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد میں مستہ پر کبھی نیکی نہیں کروں گا، کبھی اس پر خرچ نہیں کروں گا، کبھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کر اتار دیا، فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ایک دوسرے کو درگزر کرو، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ ہمارا اللہ بھی ہمیں معاف کر دے؟ جب ہم سب یہ چاہت رکھتے ہیں، خواہ وہ کوئی نمازی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، یا دین سے کوسوں دور ہے، مسجد سے دور ہے، میرے محترم بھائیوں ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے مغفرت اور معافی مل جائے اور میں بھی جنت کا مستحق اور حقدار بن جاؤں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہاری آپس میں کیفیت یہ ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے اتنا ناراض ہو جاتے ہو، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاتے ہو، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے خون بہانے کو بھی تم جناب کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے محترم بھائیوں اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ آج کے اس اجتماع سے میں مخاطب ہوں اور میں کہتا ہوں جہاں اپنے جسم کی نظافت کا اہتمام کرتے ہو، اپنے لباس کو معطر کرتے ہو، اپنے دلوں کو اللہ کے خوف کے ساتھ تقوی اور للہیت کے ساتھ معطر کر لو۔ میرے محترم بھائیوں دوسرا اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں نماز پنجگانہ کا حکم دیا، اللہ نے اس میں بھی تمہارے لیے تخفیف رکھی ہے کہ اگر تم مسجد نہیں جا سکتے تو جہاں پر نماز کا وقت ہے وہیں پر نماز ادا کر لو۔ بیمار ہے اپنے بستر پر ادا کر لے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا اشاروں کے ساتھ ہی پڑھ لے۔ وہ جس رب کی نماز پڑھتا ہے وہ رب اس کی ایسے ہی قبول فرما لے گا۔ میرے محترم بھائیوں اللہ فرماتے ہیں میں تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ رمضان کے روزے گزرے ہیں میرے محترم بھائیوں، شریعت نے کتنی تخفیف رکھی ہے کہ اگر کوئی مریض ہے بیمار ہے وہ روزہ چھوڑ دے، بعد کے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے، یا کوئی ایسا بیمار ہے یا بالکل ضعیف العمر اور بوڑھا ہو چکا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے آسانی کا راستہ بنا دیا کہ وہ فدیہ دے کر اپنے روزوں کی قضائی روزوں کا اجر و ثواب پا سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْبِرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اسی طرح اس رب کی بڑائی بیان کرو، اس رب کی کبریائی کا تذکرہ کرو جس رب نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے۔ میرے محترم بھائیوں میں نے تکمیل قرآن کے موقع پر بھی یہی بات کہی تھی کہ اگر نیکی کرتے ہو تو نیکی کرنے پر اترایا نہ کرو، فخر نہ کیا کرو کہ میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں صوم و صلات کا پابند ہوں، میں نے حج عمرے کیے ہوئے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں اللہ رب العالمین سے نیکی کی توفیق مانگتے رہا کرو اور اس مالک کا شکریہ ادا کیا کرو کہ جس مالک نے اتنے لوگوں میں تمہیں پسند کیا ہے اور تمہیں صوم و صلات کا پابند بنایا ہے، تمہیں دین کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے آخر پر پھر وہی بات فرمایا لعلکم تشکرون، میں یہ ساری نعمتیں اس لیے دے رہا ہوں، میں ساری آسانیاں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم میرے شکر گزار بن جاؤ تو میں تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے۔